محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بڑا بھائی ہمیشہ پرانے اور پھٹے کپڑے پہنتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کالج میں شرمندگی ہوتی تھی اور میں نے اسے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے ایک پرانا باکس ملا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں میرے بچپن کے تمام مہنگے جوتوں اور کتابوں کی رسیدیں موجود تھیں، لیکن باکس کی تہ میں رکھی ہوئی وہ چیز دیکھ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ وہ میرے بھائی کا۔ صبح کی روشن اور خوشگوار دھوپ ہمارے گھر کے شاندار اور وسیع ڈرائنگ روم کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور دسترخوان پر پڑ رہی تھی، جہاں روزمرہ کی طرح ایک پرتعیش ناشتہ چنا گیا تھا۔ گھر کا اندرونی ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون اور محبت کی گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ میری ماں میرے لیے پلیٹ میں ناشتہ نکال رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہ بے پناہ ممتا اور محبت جھلک رہی تھی جو دنیا کی ہر خوشی اور ہر راحت مجھ پر نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ بابا اپنے مخصوص اور باوقار انداز میں چائے کا کپ تھامے صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے اور بیچ بیچ میں مسکرا کر میری طرف اس طرح دیکھتے جیسے میں ان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوں اور ان کی تمام تر جد و جہد اور کمائی کا واحد مقصد صرف اور صرف میری خوشیاں اور میری مسکراہٹیں ہیں۔ اس گھر میں میری مکمل بادشاہت تھی۔ میری ہر فرمائش میرے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی یا محرومی کا دکھ نہیں سہا تھا، کیونکہ بابا جان کی بے پناہ دولت اور ماں کی اندھی محبت نے مجھے ایک محفوظ خول میں بند کر رکھا تھا۔ لیکن اس جنت جیسے خوشگوار اور محبت بھرے ماحول میں صرف ایک چیز ایسی تھی جو میری نظروں میں بری طرح کھٹکتی تھی اور میرے سینے میں ایک نامعلوم سی الجھن اور چڑ پیدا کر دیتی تھی، اور وہ تھا دسترخوان کے دوسرے سرے پر خاموشی سے بیٹھا ہوا میرا بڑا بھائی عبداللہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی سادہ اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے لباس میں کوئی چمک دمک یا نفاست نہیں تھی جو اسے کسی امیر گھرانے کا چشم و چراغ ظاہر کرے۔ اس نے ایک عام سا سوتی شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، جو کہ اگرچہ صاف ستھرا اور استری شدہ تھا، لیکن اس کی انتہائی سادگی اور اس کا پرانا پن ہمارے اس شاندار گھر اور میرے پہنے ہوئے مہنگے امپورٹڈ کپڑوں کے سامنے بہت عجیب اور غیر موزوں لگتا تھا۔ وہ اپنے حصے کا ناشتہ انتہائی خاموشی اور تیزی سے کر رہا تھا، جیسے اسے کسی بہت ضروری کام پر جانے کی شدید جلتی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تھکاوٹ نمایاں رہتی تھی، جو اسے اس گھر کے ہنستے کھیلتے اور بے فکر ماحول سے بالکل الگ تھلگ کر دیتی تھی۔ مجھے اس کی اسی خاموشی اور حد سے زیادہ سادگی پر شدید غصہ آتا تھا۔ میں دل ہی دل میں کڑھتا اور سوچتا تھا کہ جب بابا کے پاس اتنی دولت ہے اور ہم اتنی شاندار اور جدید زندگی گزار رہے ہیں، تو اسے کیا ضرورت ہے ایک عام سے محنت کشوں یا کلرکوں کے جیسی سیدھی سادی زندگی گزارنے کی۔ وہ کیوں نہیں اچھے اور برانڈڈ کپڑے پہنتا، اور کیوں نہیں ہماری طرح معاشرے میں سر اٹھا کر اور سینہ تان کر چلتا۔ وہ اپنا ناشتہ ختم کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور بابا اور ماں کو سلام کر کے باہر کی طرف نکل گیا، جہاں پورچ میں میری مہنگی بائک اور بابا جان کی بڑی گاڑی کے پاس اس کی وہ پرانی اور عام سی 70 cc موٹر سائیکل کھڑی تھی، جو اس نے کئی سالوں سے تبدیل نہیں کی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اپنے اس کام پر روانہ ہو گیا جس کے بارے میں مجھے کبھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ سارا دن کا گیا ہوا رات گئے تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے، جیسے کہ جانے کون سا آسمان سر پر اٹھاتا پھرتا ہے۔ جاتے وقت اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح بے رخی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس صبح مجھے کالج میں ایک بہت بڑی اور شاندار
الوداعی پارٹی اور اس کے بعد ہونے والے ایک لمبے اور پرتعیش ٹرپ کے لیے خاصی بڑی رقم کی فوری ضرورت تھی، جس کا اعلان کالج انتظامیہ نے ایک دن پہلے ہی کیا تھا۔ میرے تمام امیر اور اونچے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے اس ٹرپ کے لیے مہنگے کپڑوں، جوتوں اور دیگر سامان کی خریداری شروع کر دی تھی، اور میں جو ہمیشہ ان کی محفل کی جان اور ان کا مرکز ہوتا تھا، کسی بھی صورت ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میری عزت اور میرے نام نہاد اسٹیٹس کا سوال تھا۔ میں ناشتے کے دوران ہی ابا سے انتہائی لاڈ اور ضد بھرے انداز میں کہا کہ مجھے آج ہی کالج میں وہ بھاری رقم ادا کرنی ہے۔ وہ کسی بھی طرح دوپہر تک مجھے میرے کالج کے پتے پر وہ پیسے بھجوا دیں تاکہ میں اپنے دوستوں کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ بابا جان نے ہمیشہ کی طرح بغیر کوئی سوال کیے مسکرا کر اپنا چائے کا کپ نیچے رکھا اور اپنے شفقت بھرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما، چومتے ہوئے کہا کہ تم بالکل فکر نہ کرو میرے بچے، میں جانتا ہوں تمہاری خوشی میرے پیسوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دوپہر تک یہ رقم تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ تم بس اپنی پڑھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ٹرپ کو انجوائے کرنے پر توجہ دو۔ بابا جان کی اس بات نے میرے دل کی کلی کھلا دی، اور میں انتہائی خوشی اور غرور کے ساتھ اپنی اس بائک پر بیٹھ کر کالج روانہ ہو گیا۔ کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح انتہائی چکا چوند، امارت اور بے فکری سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف مہنگی گاڑیوں اور فیشنیبل لباسوں کا ایک سمندر تھا، جس میں میں اپنے آپ کو کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ میرے سب دوست کالج کی سب سے مہنگی کینٹین کے خاص کونے میں بیٹھے اونچی آواز میں کہکہے لگا رہے تھے اور آنے والے ٹرپ کی رنگینیوں اور اپنی اپنی تیاریوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا کر پوری شان و شوکت سے انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے اس ٹرپ کے لیے کس خاص امپورٹڈ برانڈ کا سوٹ لینا ہے اور کون سی نئی قیمتی گھڑی میری کلائی کی زینت بنے گی۔ میری شان و شوکت، میرا غرور اور میری انا کی عمارت اس وقت پوری طرح آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، اور میں اس جھوٹی اور عارضی دنیا کی چمک میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے دنیا کی حقیقت کی دنیا سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔ لیکن میری یہ تمام تر خوشی، میرا یہ غرور اور میری یہ ظاہری بادشاہت اس وقت ریت کے کسی کمزور محل کی طرح اچانک زمین بوس ہو گئی جب میں نے کینٹین کے شیشے کی دیوار سے باہر کالج کے مرکزی دروازے پر ایک منظر دیکھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا بڑا بھائی عبداللہ اپنی اسی پرانی اور سادہ سی موٹر سائیکل پر کالج کے اس شاندار اور عمارت سے بھرپور گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے وہی صبح والا سادہ لباس پہن رکھا تھا جس پر اب دن بھر کی دھوپ اور سفر کی وجہ سے ہلکی سی گرد پڑی ہوئی تھی، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنی سادگی میں بھی ایک باوقار انسان لگ رہا تھا، لیکن میری جھوٹی انا اور غرور کے پیمانے میں اس کا وہ عام اور سادہ سا حلیہ میرے لیے شدید شرمندگی اور ذلت کا باعث تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میرے دوستوں کے اس شاندار ہجوم کے درمیان مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خون جیسے رگوں میں ہی جم گیا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میرے ارد گرد بیٹھے دوستوں کی نظر بھی اچانک اسی پر پڑ گئی، اور ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، یار یہ کون عام سا بندہ آج ہمارے اس وی آئی پی کالج کے اندر گھس کر آیا ہے، اور گارڈز اسے باہر کیوں نہیں نکال رہے؟ میں تو جیسے ہی جان نکل گئی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹھنڈے نمودار ہونے لگے، اور میرا پورا چہرہ شرمندگی اور ذلت سے اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھے لگا آج میری ساری عزت خاک میں مل جائے گی اگر ان امیر زادوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ عام سا محنت کا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بڑا بھائی ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ مزید چلتا ہوا میرے پاس آ جاتا اور میرے دوستوں کے سامنے میرا بھرم اور میرا نام نہاد خاندانی وقار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا، میں انتہائی تیزی اور گھبراہٹ کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بھاگا۔ میں نے قریب پہنچتے ہی اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ بول پاتا، میں اسے زور سے کھینچتا ہوا کالج کی اس عقبی دیوار اور پرانے گراؤنڈ کی طرف لے گیا تھا، جہاں عموماً کوئی طالب علم نہیں آتا تھا اور جہاں سے ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا غصہ اس وقت پوری طرح قابو سے باہر ہو رہا تھا اور میں غصے سے ہانپ رہا تھا۔ میں نے زہریلے اور سخت تلخ لہجے میں اس پر لفظوں کے تیر برسانا شروع کر دی۔ میں نے کہا، تم یہاں اس عام سے حلیے میں میری بے عزتی کروانے کیوں چلے آئے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ اگر بابا جان نے تمہیں میرے لیے پیسے دے کر بھیجا ہی تھا تو تم کسی اور کے ہاتھ وہ لفافہ بھجوا دیتے، یا کم از کم یہ گرد آلود کپڑے تو بدل کر آتے اور یہ پرانی کھٹارا موٹر سائیکل باہر ہی کھڑی کر دیتے۔ تم ہمیشہ میری عزت کا تماشا بنانے کے لیے کیوں تیار رہتے ہو؟ کاش کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہوتا، تم میری زندگی اور میری ان تمام خوشیوں میں ایک رکاوٹ کی طرح ہو جو مجھے کبھی بھی اپنے دوستوں کے سامنے کھل کر جینے نہیں دیتا۔ تم ہمیشہ مجھے احساس دلاتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی عام اور پسماندہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دل کی تمام تر کڑواہٹ اور زہر اس کے منہ پر اگل دیا اور اس کی سادگی کا بدترین مذاق اڑایا۔ عبداللہ نے میری یہ سب انتہائی کڑوی اور دل چیر دینے والی اور زہریلی باتیں مکمل خاموشی اور ایک عجیب سے ٹھہراؤ کے ساتھ سنی۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی غصہ آیا اور نہ ہی اس نے اپنے دفاع یا اپنی صفائی میں کوئی بھی ایک لفظ بھی بولنے کی کوشش کی۔ اس نے بس ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس لی اور اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور خاموشی سے میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ان خاموش آنکھوں میں ایک گہری اور ناقابل بیان اداسی تھی، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اس اداسی کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا ہاتھ انتہائی نرمی کے ساتھ آگے بڑھایا اور میرے کندھے پر تھپ تھپا کر مجھے احساس دلانے کی کوشش کی کہ اسے میری باتوں کا برا نہیں لگا، لیکن میں جو اس وقت غصے اور جھوٹی انا کے بخار میں جر رہا تھا، میں نے اس کا وہ پیار بھرا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بغیر کچھ کہے مکمل خاموشی کے ساتھ مڑا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف چل دیا۔ اس کی چال میں ایک ایسی عجیب سی بے بسی اور تھکاوٹ تھی، جیسے اس کے کندھوں پر دنیا جہاں کا بوجھ رکھ دیا گیا ہو، لیکن میرے اس پتھر ہو چکے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم یا پچھتاوے کا کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس لفافے کو کھولا تو میری آنکھیں چمک اٹھی، کیونکہ اس میں میری مانگی ہوئی اس بھاری رقم سے کہیں زیادہ پیسے موجود تھے۔ نئے اور کڑکڑاتے ہوئے نوٹوں کو دیکھ کر میری ساری شرمندگی اور غصہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور میں اس شخص کو اور اس کی بے بسی کو مکمل طور پر بھول کر خوشی سے واپس اپنے دوستوں کی اس محفل کی طرف بھاگا جو کینٹین میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے انتہائی ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ انہیں جھوٹ بولا کہ وہ ہمارے گھر کا ملازم تھا، کسی کام سے آیا ہے۔ میں نے شان بے نیازی سے صاف جھوٹ بول کر کہا کہ میرے دوستوں نے میری اس بات پر یقین کر لیا اور ہم دوبارہ سے اپنے اس ٹرپ کی منصوبہ بندی اور کہکہوں میں غرق ہو گئے۔ میری زندگی ان جھوٹی خوشیوں، اس ظاہری شان و شوکت اور اس دھوکے پر مبنی سٹیٹس میں اتنی گہری گم ہو چکی تھی کہ مجھے اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اپنے اس گھر کی چار دیواری کے اندر اور اس ہنستے کھیلتے گھرانے میں ایک ایسی
خاموشی طویل اور جان لیوا قربانی دی جا رہی ہے، جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے بس اپنے ماں باپ کی وہ ظاہری اور میٹھی محبت نظر آتی تھی، جو میری ہر ضد پوری کر رہے تھے، اور دوسری طرف عبداللہ کی موجودگی اور اس کا وہ وجود سادہ سا مجھے اپنی زندگی میں ایک کھٹکتا ہوا کانٹا محسوس ہوتا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور میری اس اندھی نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں اس کا ہونا مجھے ایک ذہنی اذیت محسوس ہوتا تھا۔ میں جب بھی ان سے سادہ کپڑوں میں دیکھتا یا اسے رات گئے تھکا ہارا گھر آتے دیکھتا تو میرا خون عجیب سی چڑ سے کھولنے لگتا۔ مجھے لگتا تھا وہ یہ سب صرف اور صرف ایک ڈرامہ کرتا ہے اور میرے ان بھولے بھالے ماں باپ کی بے تحاشا کمائی پر عیش کر رہا ہے۔ میں اسے اکثر اوقات تانے دیتا کہ وہ اپنے لیے کوئی بڑا سا کاروبار کیوں نہیں شروع کرتا، اور وہ کب تک اس طرح ایک عام سی زندگی گزارتا رہے گا۔ وہ میری ان تمام باتوں کو ہمیشہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا اور کبھی جواب میں مجھے کوئی طعنہ نہیں دیتا، بلکہ ایک اداس اور خاموش سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے مزید چڑچڑا کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ اندر سے ایک انتہائی شاطر انسان ہے۔ میری آنکھوں پر خود غرضی اور اپنی ذات پرستی کی ایک ایسی موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی گہری اذیت اور اس کے چہرے پر لکھی ہوئی اس تھکن کو پڑھنے سے بالکل قاصر تھا، جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں مکمل طور پر اپنی ایک رنگین دنیا میں مگن تھا، اپنے مہنگے کپڑوں، اپنے نئے موبائل فون اور اپنے ان امیر دوستوں کی محفلوں میں کھویا ہوا تھا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے اس انتہائی ظالمانہ رویے سے اس خاموش انسان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں صرف اپنی ذات اور اپنی ختم نہ ہونے والی خواہشات کے بارے میں سوچتا تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تمام تر آسائشیں اور یہ سارا غرور دراصل کس کے خون اور کس کی خاموش قربانی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گھر میں ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے نرم اور انتہائی آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دل و دماغ میں کالج کے اس دور کی واقعے اور اپنے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھی کہ اچانک مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ بالکل خالی تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر دبے قدموں باہر راہداری میں آ گیا۔ پورا گھر میں گھپ اندھیرا تھا، صرف باہر لان میں جلنے والے بلب کی ہلکی سی زرد روشنی کھڑکیوں سے اندر آ کر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ میں کچن کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مجھے مین گیٹ کے کھلنے کی ایک بہت ہی دبی ہوئی اور محتاط سی آواز سنائی۔ میں ایک دم چونک گیا اور وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی رات گئے اس گھر میں کون آ سکتا ہے؟ میں نے چھپ کر دیکھا تو میرا بڑا بھائی عبداللہ اپنی پرانی اور موٹر سائیکل کو بغیر سٹارٹ کیے ہاتھوں سے دھکیلتا ہوا اندر لا رہا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ اس کی اس چوروں والی حرکت نے میرے ماتھے پر شکوک کی لکیریں کھینچ دی۔ وہ انتہائی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور اس کی چال میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ سیدھا بابا جان کے کمرے کی طرف گیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ بابا جان رات کو تو جلدی سو جاتے ہیں اور کسی کو اتنی رات گئے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن حیرت کی انتہا تب ہوئی جب عبداللہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ فوراً سے کھل گیا، جیسے بابا جان اندر اسی کا انتظار کر رہے ہوں، اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دیوار کے ساتھ رینگتے ہوئے خود کو بابا کے کمرے کے بالکل قریب کر لیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا اور اندر سے آنے والی مدھم روشنی میں
مجھے جو منظر نظر آیا اس نے میرے ذہن میں ایک بھیانک طوفان کھڑا کر دیا۔ عبداللہ نے اپنے میلے کرتے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک خاکی رنگ کا موٹا اور بھاری سا لفافہ نکالا، جس پر چاروں طرف سے براؤن رنگ کی موٹی سی ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے۔ وہ لفافہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی بہت ہی خفیہ اور پر اسرار چیز موجود ہے۔ عبداللہ نے وہ لفافہ انتہائی مشکوک انداز میں بابا جان کے ہاتھ میں دیا۔ بابا جان کے چہرے پر اس وقت جو تاثرات تھے وہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف، پریشانی اور ایک عجیب سی بے بسی عیاں تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خاکی لفافہ پکڑا اور اسے جلدی سے اپنی الماری کے سب سے نچلے خفیہ دراز میں چھپا دیا، جیسے وہ کسی بھی قیمت پر اسے کسی کی نظروں میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ بابا جان نے عبداللہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور انتہائی دبی ہوئی سرگوشی میں کچھ کہا، جس کے جواب میں عبداللہ نے کچھ کہا یا بولا جس سے بابا جان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے وہ ضبط کر رہے ہوں۔ میں بابا جان کی اس حالت سے پریشان ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے یہ میرا سگا بھائی نہیں ہے۔ اس پر اسرار آدمی کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جسے بابا جیسے بھلے مانس انسان چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ میں تیزی سے وہاں سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپ گیا اور عبداللہ دبے قدموں اپنے چھت والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرا دماغ کسی بھٹی کی طرح تپنے لگا۔ یہ خاکی لفافہ کیا تھا؟ اس کے اندر ایسا بھی کیا راز چھپا تھا جس نے میرے باوقار اور مضبوط بابا کو اتنا خوف زدہ اور بے بس کر دیا تھا؟ کیا عبداللہ کسی جرائم پیشہ گروہ کا حصہ ہے؟ کیا وہ کوئی ایسا کالا دھندا کرتا ہے جس کا ثبوت اس لفافے میں تھا؟ کیا وہ بابا جان کو کسی پرانے راز کی بنیاد پر بلیک میل کر رہا ہے؟ یا بابا جان بھی کسی مجبوری کے تحت اس کے کسی خوفناک جرم میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مجھے یقین ہونے لگا جیسے یہ میرا بھائی نہیں، ہمارے خاندان کا وہ ناسور ہے جسے بابا جان برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سوالات ہتھوڑے بن کر میرے دل و دماغ پر برسنے لگے۔ اگلے کئی دنوں تک میری حالت ایک پاگل جاسوس کے جیسی ہو گئی۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا اور اپنا سارا وقت عبداللہ کی نگرانی میں صرف کرنے لگا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس سیدھے سادے حلیے کے پیچھے کون سا خطرناک شیطان چھپا ہوا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب گھر میں سب سو رہے تھے، میں چھت پر گیا تو عبداللہ کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ انتہائی منت سماجت اور خوفزدہ لہجے میں کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو، میں سب کچھ لے آؤں گا۔ بس میرے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں یہ خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن میں یہ رسک لوں گا۔ تم بس ابھی کچھ مت کہنا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شخص یقیناً کسی بہت بڑے اور خطرناک مافیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے کسی بھی وقت میرے خاندان اور میرے گھر پر کوئی بہت بڑی آفت آ سکتی تھی۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ یہ شخص ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور اس کی یہ سادگی، یہ پرانے کپڑے، یہ خاموشی، سب کچھ صرف ایک ڈرامہ اور بھیانک پردہ ہے جس کے پیچھے اپنے کالے کرتوت وہ چھپا رہا ہے۔ میری نفرت اور غصے نے اب ایک وحشت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں ہر وقت اس کی حرکات و سکنات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا۔ اس واقعے کے دوران 2 دن بعد ایک ایسی صبح آئی جس نے میرے شکوک کو ایک نئی اور خوفناک حد تک پہنچا دیا۔ ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ عبداللہ ہمیشہ کی طرح سے تاخیر اور انتہائی خاموشی کے ساتھ آ کر اپنے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ آج وہ کچھ زیادہ ہی تکلیف اور درد میں ہے۔ اس کا رنگ پیپر کی طرح سفید
پڑا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر سردیوں کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار موٹے موٹے چمک رہے تھے۔ لیکن جس چیز نے میرے دل میں سنسنی پھیلا دی وہ اس کا بایاں بازو تھا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر میں سختی سے چھپایا تھا۔ جب اس نے روٹی کا نوالا توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو چادر تھوڑی سی سرک گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے کرتے کی آستین پر خون کے گہرے اور تازہ دھبے موجود تھے اور اندر کوئی موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں سے اب ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ماں کی نظر بھی اسی وقت اس خون پر پڑی اور وہ گھبرا کر بول اٹھی کہ عبداللہ، یہ تمہارے بازو کو کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ عبداللہ ایک دم بوکھلا گیا اور اس نے جلدی سے اپنا بازو دوبارہ چادر میں چھپاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ کچھ نہیں، بس کل رات فیکٹری میں کام کے دوران ایک لوہے کا ٹکڑا لگ گیا تھا، معمولی سی خراش ہے، میں نے پٹی کروا لی ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف اور وہ شدت تھی جو کسی فیکٹری کے مزدور کی نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کی ہوتی ہے جو رات کے اندھیرے میں موت کے منہ سے بچ کر نکلا ہو۔ میرا دل و دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ رات کو پر اسرار لفافہ، فون پر اس کے نشانات اور خون کے دھبے، اب یہ سب اشارے کسی عام زندگی کے نہیں تھے۔ یہ شخص ضرور کسی گینگ وار کا حصہ تھا یا رات کو کوئی ایسی وارداتیں کرتا تھا جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس منافق اور خطرناک انسان کا پردہ چاک کرنا تھا۔ اسی شام جب وہ کام سے واپس آیا اور اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے چھت کی طرف جانے لگا تو میں تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور سیڑھیوں کے درمیانی حصے میں اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکاوٹ اور بے بسی تھی جسے میں اب اس کی مکارانہ اداکاری سمجھنے لگا تھا۔ میں نے اپنی آواز کو نیچا رکھا تاکہ کسی کو بھی سنائی نہ دے، لیکن میرے لہجے میں تلواروں کے جیسی کاٹ اور زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا کہ تم رات کے اندھیرے میں کیا دھندا کرتے ہو؟ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ خاکی لفافہ جو تم نے بابا جان کو دیا اور اس فون کال پر تم جس سے مہلت مانگ رہے تھے اور یہ تمہارے بازو پر لگا ہوا خون، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی اس بھیگی بلی والی صورت اور ان پرانے کپڑوں کے پیچھے اپنے جرائم پیشہ زندگی چھپا لو گے؟ تم ہمارے ہی گھر میں کیا تباہی لانے والے ہو؟ کن خطرناک لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے اور تم بابا جان کو کس راز کی بنیاد پر بلیک میل کر رہے ہو جو وہ تمہاری ان تمام غلیظ حرکتوں پر پردہ ڈال رہے ہیں؟ تم ہمارے اس شریف گھرانے پر ایک ناسور بن چکے ہو۔ میں تمہیں اپنے خاندان کی عزت اور جانوروں سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ میری ان تیز اور چبھتی ہوئی باتوں پر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری تکلیف اور اذیت ابھر آئی جس کی گہرائی کو ماپنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے مجھے کچھ بتانے یا صفائی دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لیکن کوئی لفظ باہر نہیں نکلا۔ اس نے اپنا بس وہ زخمی سا ہاتھ آگے کر دیا، بڑھایا اور میرے کندھے کو چھونے کی کوشش کی، جیسے مجھے یہ بتانا چاہتا ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ انتہائی نفرت اور حقارت سے جھٹک دیا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، مجرم اور 2 نمبر انسان، تم صرف ہمارے گھر میں ایک عذاب ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے صدمے کی حالت میں بت بنا کھڑا رہا تھا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا ہے اور بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے تاریک کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خاموشی نے میرے شک کو 100% یقین میں بدل دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے
اور یہ پر اسرار خاکی لفافہ اس سارے بھیانک کھیل کی وہ کنجی ہے جسے تلاش کیے بغیر میں اس شخص کا اصلی چہرہ اور بابا اور ماں کے سامنے بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور ہر وقت میرا ذہن اسی ادھیڑ بن میں رہتا تھا کہ وہ کون سا خوفناک راز ہے جو اس خاکی لفافے کے اندر موجود ہے، اور کس دن یہ راز ہمارے پورے گھر کو ایک خوفناک تباہی کے دہان پر لا کھڑا کر دے گا۔ بھائی کو گھر سے گئے ہوئے 2 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، کیونکہ وہ بھی ایسے گھر سے باہر نہیں رہا تا ہوگا۔ آج چوتھا دن تھا اور عبداللہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا تھا وہ اپنے کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور چند دنوں تک واپس آ جائے گا، لیکن میرا شکاری اور شکی مزاج اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، اور ان خطرناک اور جرائم پیشہ دوستوں کے ساتھ کسی بہت بڑی واردات یا غیر قانونی دھندے میں ملوث ہونے کے لیے غائب ہوا۔ میرا سارا دھیان اسی بات پر لگا ہوا تھا کہ کسی طرح مجھے اس پر اسرار خاکی لفافے اور اس کے ان کالے کرتوتوں کا کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے، تاکہ میں بابا جان اور ماں کے سامنے اس کی اصلیت کا اور اس کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر سکوں۔ اسی ادھیڑ پن میں میرے دن رات گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دوپہر مجھے اپنے کالج کے داخلے کے لیے اپنی پرانی میٹرک کی اصل سند کی شدید ضرورت پڑ گئی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا، اپنی تمام الماریاں اور درازیں کھنگال لیں، لیکن مجھے وہ سند نہیں مل رہی تھی۔ میں شدید پریشانی کے عالم میں ماں کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، شاید جب پچھلی بار گھر میں سفیدی اور رنگ و روغن ہوا تھا تو تمہارا کچھ پرانا سامان اور کاغذات اوپر والی چھت والے کمرے میں رکھ دیے گئے تھے۔ تم جا کر عبداللہ کے کمرے میں دیکھ لو، شاید تمہاری وہ سند وہاں کسی پرانی پیٹی یا الماری میں پڑی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سنسنی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مجھے عبداللہ کی موجودگی میں ہی اس کے کمرے کی تلاشی لینے اور اس کے رازوں تک پہنچنے کا ایک سنہری اور بہترین موقع مل گیا تھا۔ میں نے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگیں اور چھت پر بنے اس چھوٹے اور تاریک کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر کوئی تالا نہیں تھا، معمولی سی کنڈی لگی ہوئی تھی جسے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی سیلن پرانے کپڑوں اور پسینے کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی جو سیدھی میرے دل و دماغ سے ٹکرائی۔ کمرہ انتہائی خستہ حال، دیواروں سے پلستر اکھڑ رہا تھا، چھت کے کونوں میں مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، اور وہاں بامشکل ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اور ایک پرانی لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی جس کا پینٹ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا۔ اس چارپائی پر ایک پتلی سی دری بچھی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی اس سردی میں کہ وہ اپنی بچی کی دری کیسے لیتا ہوگا۔ میں جلدی جلدی اس الماری کے خانے کھولے تاکہ اپنے کاغذات کے ساتھ ساتھ اس کے وہ خفیہ اور جرائم پیشہ ثبوت بھی ڈھونڈ سکوں۔ الماری میں چند پرانے اور دھلے ہوئے سادہ کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے مایوسی سے الماری کے سب سے نچلے حصے اور پرانے جوتوں کے ڈبوں کو ہٹایا تو بالکل تہہ میں مجھے ایک پرانا اور دھول کی مٹی سے اٹا ہوا لڑکی کا بس کھول نظر آیا۔ ایک چھوٹا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا یہی وہ باکس ہے جس میں وہ اپنا حرام کا پیسہ، ناجائز اسلحہ یا اپنے کالے دھندوں کا سارا حساب کتاب چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے ایک بھاری لوہے کے راڈ سے اس کمزور تالے پر ضرب لگائی اور وہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں نے انتہائی تجسس اور گھبراہٹ کے ساتھ اس باکس کا ڈھکن اٹھایا
لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرے دل و دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کوند گئیں۔ وہاں کوئی اسلحہ، کوئی چوری کا سامان یا کوئی کالا دھن نہیں تھا، بلکہ اس باکس کے اندر فائلوں اور پرانی رسیدوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سب سے اوپر والی فائل کھولی تو اس میں میری اس مہنگی سپورٹس بائک کی رسید تھی، جو میں سمجھتا تھا کہ بابا جان نے مجھے سالگرہ پر لے کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ان تمام مہنگے امپورٹڈ جوتوں، میرے برانڈڈ کپڑوں اور میری کالج کی ان تمام بھاری فیسوں کی رسیدیں بھی تھیں، جو پچھلے کئی سالوں سے ادا کی جا رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور میرے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے ایک اور پرانی کاپی نکالی، جس کے ہر صفحے پر مہینوں اور سالوں کا حساب لکھا ہوا تھا، اور ہر صفحے کے آخر میں بابا جان کا نام لکھ کر اس کے آگے ایک بھاری رقم درج تھی، جو عبداللہ ہر مہینے بابا جان کو ادا کرتا تھا۔ اس کے نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس مہینے میں نے 2 شفٹوں میں کام کیا تاکہ میرے چھوٹے بھائی کے ٹرپ کے پیسے پورے ہو سکیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ یہ وہ شخص جو خود سوکھی روٹی کھاتا تھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، وہ میری یہ تمام تر شہانہ اور پرتعیش فرمائشیں کیوں پوری کر رہا تھا؟ اور وہ بابا جان کو اتنی بڑی رقم ہر مہینے کیوں دے دیتا رہا؟ میرا دماغ ان الجھنوں میں پوری طرح پھنس چکا تھا، اور میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف اور ندامت کا احساس سر اٹھانے لگا تھا۔ ابھی میں ان رسیدوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک نیچے گھر کے صحن میں اور آوازیں جو دھاڑے مار کر رو رہے تھے، میں نے وہ بکس وہیں چھوڑا اور دیوانہ وار سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگا۔ ماں بھی کچن سے روتی ہوئی باہر آ چکی تھی۔ بابا جان کے ہاتھ سے فون نیچے گر چکا تھا، اور وہ زمین پر بیٹھے اپنے سر کو پکڑ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، بابا جان کیا ہوا؟ تو انہوں نے روتے ہوئے بمشکل صرف اتنا کہا کہ ہسپتال سے فون آیا ہے کہ عبداللہ کو آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا ہے، اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے دماغ پر ایک ہتھوڑا سا لگا، اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے ننگے پاؤں ہی گھر سے باہر بھاگ۔ میں نے گلی میں کھڑی اپنی موٹر سائیکل بھی نہیں دیکھی، بس دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اور سڑکوں پر بھاگتا ہوا اس ہسپتال کی طرف دوڑا جس کا نام بابا جان نے لیا تھا۔ سڑک کی تپش میرے ننگے پیروں کو جلا رہی تھی، لیکن میرے اندر لگی ہوئی آگ اس تپش سے کہیں زیادہ ہولناک تھی۔ راستے میں آنے والی گاڑیاں مجھے ہارن دے رہی تھیں، لوگ مجھے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور مڑ کر دیکھ بھی رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس وقت اپنی ان تمام تلخ باتوں، طعنوں اور گالیوں کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا، جو میں نے اپنی اس غریب اور خاموش انسان کو دی تھی۔ راستے کا ہر پتھر، ہر کانٹا مجھے کاٹ رہا تھا۔ میرے پیروں سے خون بہنے لگا، لیکن میری رفتار میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میں گرتا پڑتا ہسپتال کے اس بڑے سے اور پرہجوم ایمرجنسی وارڈ میں جا پہنچا۔ نرسوں سے چیخ چیخ کر عبداللہ کا پوچھنے لگا۔ ایک نرس نے مجھے آئی سی یو کی طرف اشارہ کیا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو شیشے کی دیوار کے پار وہ بستر پر پڑا تھا، اور اس کے جسم کے ساتھ بے شمار نالیاں اور مشینیں لگی ہوئی تھیں، جس کی پیپ پیپ کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکا تھا کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ باہر ایک سینئر ڈاکٹر کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کو بچا لیں، اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس اور دکھ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تمہارے بھائی کو خون کا کینسر تھا، اور وہ بھی آخری سٹیج کا۔ ہم پچھلے 2 سالوں سے اس کا علاج کر رہے تھے،
لیکن اس نے پچھلے ہی ہفتے اچانک اپنی کیمیو تھراپی اور علاج بند کروا دیا تھا، اور ہسپتال کے فنڈ میں اپنے علاج کے لیے جمع کی گئی وہ تمام بھائی رقم ایک خاکی لفافے میں واپس لے گیا، یہ کہہ کر کہ اسے اپنی زندگی سے زیادہ کسی کی خوشی اور کسی کا مستقبل عزیز ہے۔ اس کے جسم میں اب خون کی جگہ صرف زہر دوڑ رہا ہے، اور ہمارے پاس اسے بچانے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہی میرے دل و دماغ میں وہ خاکی لفافہ گھوم گیا جو اس نے رات کے اندھیرے میں بابا جان کو دیا تھا، اور جس سے میرے کالج کے ٹرپ کی فیس اور میرے دوستوں کے سامنے میری جھوٹی محبت نہ بنا۔ میرا وقار بچا لیا گیا اور میری چیخیں بلند ہو گئی۔ دیوانہ وار آئی سی یو کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ عبداللہ کی آدھی آنکھیں کھلی تھیں اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اس کا چہرہ بالکل زرد اور بے جان ہو چکا۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے ان کھردرے اور محنت کش ہاتھوں کو چوم چوم کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہاری قربانیوں کو نہیں پہچانا۔ میں کتنا خود غرض اور ظالم ہوں کہ تمہاری زندگی کے بدلے اپنے چھوٹے اور کھوکھلے سٹیٹس کی عمارت کھڑی کرتا رہا۔ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھ سے بات کرو، مجھے گالیاں دو، مجھے مارو، لیکن یوں خاموش مت رہو۔ عبداللہ نے اپنی انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی انگلیاں میرے سر کے بالوں میں پھیریں، اور اس کے خشک ہونٹوں پر ایک آخری اور انتہائی خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آکسیجن ماسک کے اندر سے انتہائی دبی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پاگل بھائی، تو رو کیوں رہا ہے؟ تو میری جان ہے، میرا فخر ہے، میں تجھ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو میری وہ واحد امید ہے جس کے لیے میں نے اپنی ہر سانس قربان کر دی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن بھائی تم بابا جان کو پیسے کیوں دیتے تھے؟ تم میری فیسیں کیوں بھرتے تھے؟ جب بابا جان اتنے امیر ہیں تو تم نے اپنی جان کیوں داؤ پر لگا دی؟ اور عبداللہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا، اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا کہ میرے بھائی چھوٹے ہیں، وہ بابا نہیں ہیں، وہ ہمارے اصلی اور محروم بابا کے پرانے دوست ہیں۔ جب ہمارے سگے بابا جان کا انتقال ہو گیا تو تم بہت چھوٹے تھے، اور میں نے بابا جان کے دوست سے یہ منت سماجت کی کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں اپنے سگے بیٹوں کی طرح رکھیں، تاکہ تمہیں یہ کبھی احساس نہ ہو کہ تم یتیم اور بے سہارا ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں دن رات ایک کر کے مزدوری کروں گا، اپنا خون پسینہ بہاؤں گا، اور تمہارے رہنے کھانے اور تمہاری ہر جھوٹی سچی فرمائش کا سارا خرچہ انہیں دوں گا، تاکہ تم کبھی کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو سکو، اور تم ایک شاندار اور پرتعیش زندگی گزار سکو۔ جو میرے حق میں تھا، میں نے یہ کرائے کا آنگن صرف اس لیے خریدا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی کے بچے کی مسکراہٹیں بھی کم نہ ہوں، اور وہ ہمیشہ سینہ تان کر اور فخر سے اس دنیا کا سامنا کر سکے۔ مجھے اپنی بیماری کا علم بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن میرا مقصد اپنا علاج نہیں بلکہ تمہارا مستقبل تھا۔ یہ سنتے ہی میرے جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی، اور مجھے لگا جیسے آسمان پھٹ کر میرے سر پر آ گرا ہو۔ میرے رگوں میں دوڑتا ہوا خون جم گیا۔ میں نے جس شخص کو ساری عمر بھکاری، چور اور اپنے گھر پر بوجھ سمجھا، دراصل وہ اپنی ہڈیاں گلا کر اپنے خون کا آخری قطرہ نچوڑ کر میرے لیے ایک جنت تیار کر رہا تھا، اور وہ لوگ سمجھتے خون سمجھتا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے عوض مجھے محبت کا ایک جھوٹا ناٹک دکھا رہے تھے۔ عبداللہ کی سانسیں اب تیزی سے ٹوٹنے لگیں۔ اس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہونے لگیں۔ اس نے آخری بار میری طرف دیکھا اور ایک دبی ہوئی سرگوشی میں کہا، اپنا خاص خیال رکھنا اور کبھی شرمندہ مت ہونا۔ یہ کہتے ہی مانیٹر پر چلنے والی لکیر بالکل سیدھی ہو گئی، اور وہ مسلسل بیپ کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ میرا محافظ، میرا اصلی اور واحد خونی رشتہ
میری جھوٹی انا اور میری اندھی خواہشات کی بھینٹ چڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا بھی بے جان وہ اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیا تھا اور ہسپتال کے اس سرد فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر ایک ایسی دردناک اور بھیانک چیخ ماری جس نے اس پورے گاؤں کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اب میری اس پشیمانی، میرے ان آنسوؤں اور میری اس چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ معافی مانگنے اور اس کے پیار کا قرض چکانے کا وقت ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکا تھا، اور اب میری باقی ماندہ زندگی صرف اور صرف اس نہ ختم ہونے والے پچھتاوے اور اس خاموش قربانی کی آگ میں جلتے ہوئے گزرنی تھی، جس کا مداوع اس دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے، کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔